الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں آپ کے کاروبار سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق سوالات ہوں گے اور مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی کے جوابات ہوں گے۔ جن مسائل پر آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ مدنی چینل کا سلسلہ احکام تجارت آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے کہ جس پہ آپ کالز کر کے واٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کیا جائے گا اور مفتی صاحب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی آپ کی طرف منتقل کی جائے گی۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اول الناس بیوم القیامتی اکثرہم علی صلاۃ، یعنی مجھ سے قیامت کے دن وہ نزدیک ترین شخص وہ ہوگا کہ جس نے کثرت کے ساتھ دنیا میں مجھ پہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی محمد سلیم رضا عطاری احمد پور شرقیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں، میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو جیسے یہ سالانہ بجٹ آتا ہے یا ریٹ نئے آتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ڈسٹریبیوٹر کافی ساری تعداد میں مال کو اسٹاک کر لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی نئی ریٹ آتے ہیں تو وہ اس ریٹ پر اپنے ملازم سے بچواتے ہیں، جبکہ ان پر ریٹ پرانا لکھا ہوتا ہے۔ تو جو سیل مین یا ملازم وہ نئے ریٹ پر وہ مال بیچتے ہیں، یہ نئے ریٹ پر مال بیچنا یہ کیسا ہے، یا جو وہ ملازم بیچ رہا ہے کیا اس کے سر پر بھی کوئی گناہ ہوگا کہ اس نے اسٹاک کیا اور پرانے ریٹ پر اس سے مالکان نے جو بکوایا، کیا ملازم پر بھی اس کا کوئی حرف آئے گا؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کی نیت رکھی جائے۔ ٹھیک ہے، اسٹاک کے حوالے سے کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچایا جائے، کوئی مطلب کہ خواہش کرے کہ مہنگائی ہو جائے، ٹھیک ہے، اب مہنگائی سے ضرر پہنچے گی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، اب اس کی خواہش تو نہیں ہے خود کہ جناب یہ چیز مہنگی ہو جائے، صحیح ہے، لیکن اس کو مارکیٹ کا آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، کہ چیز نے مہنگی ہو جانا ہے، صحیح ہے، روٹین پتہ ہے اسے، روٹین پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ جناب چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے، شارٹ نہیں ہوئی، صحیح ہے، اگر کسی چیز کا قحط پڑ جاتا ہے تو پھر ایک جدا گانا صورتحال ہے، صحیح، اور وہ بھی اس وقت زیادہ غمگیر ہوگی کہ جب کھانے پینے سے اس کا تعلق ہو، ٹھیک ہے، اس چیز کا، اب دیکھیں عام طور پر سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جی، ہر بجٹ کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ جناب اس پر نیا ٹیکس پڑنا ہی پڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تھوڑا مہنگا ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس طرح کے آئٹم جو ہے پھر اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح، کھانے پینے کی اگر کوئی چیز ہے اور قحط بھی نہیں پڑا، مارکیٹ میں اس کی تنگی نہیں ہوتی، ٹھیک، تب اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جب بجٹ آنے کے بعد وہ بیچی جانی ہے، اس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور اس پر پرانے ریٹ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے شرعی اعتبار سے کہ آپ جو لکھا ہوا ہے اسی پر بیچیں، ٹھیک ہے، اصل ریٹ وہ ہوتے ہیں جو فریقین طے کرتے ہیں، صحیح، فریقین جو ریٹ طے کرتے ہیں اس پر وہ مال بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے جو اسٹاک کر رہا ہے اس کا اسٹاک کرنا، اور اسی طریقے سے جو بیچ رہا ہے، جی، مارکیٹنگ کر رہا ہے، اس کا یہ عمل غیر شرعی نہیں کہلائے گا، ٹھیک، شرعاً یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، ہم دو پارٹنر ہیں، ہم آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، تو
اس میں میں اپنا حصہ نکالنا چاہ رہا ہوں. میرے دوسرے بھائیوال کے پاس ایک چیک ہے ایک پارٹی کا، وہ کہتے ہیں یہ آپ چیک رکھ لیں، اس میں جو آپ نے کٹوتی کرنی ہے، یعنی کہ چیک ہے 12.5 لاکھ روپے کا. وہ کہہ رہے اگر آپ 11.5 میں یہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ رکھ لیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک. دیکھیے، آپ حصہ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ ایک جدا گانا بات ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، لیکن آپ نے جو خاص سوال پوچھا ہے وہ چیک کے حوالے سے پوچھا ہے جی کہ آپ ڈسکاؤنٹ میں چیک خریدیں گے تو یہ لامحالہ قرض کی بے ہوئی، ٹھیک. یعنی روپے کے بدلے روپیہ خریدا گیا، اور اس اعتبار سے اور اس طریقہ کار سے خریدا گیا کہ ایک طرف زیادتی ہے ایک طرف کمی بیشی ہے. 12 لاکھ کا چیک جب آپ 11.5 میں خریدیں گے تو لامحالہ ایک طرف سے زیادہ ایک طرف سے کم ہے، ٹھیک. اور روپے کے بدلے ادھار کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ اگر ڈیل ہوتی ہے تو وہ خالصتاً سودی معاملہ ہو جاتا ہے. لہذا آپ کی جو ایسی ڈیل ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے مصعب، اس میں جیسے پارٹنرشپ ختم کر رہا ہوں، جو خاص صورت انہوں نے بیان کری کہ 11.5 لاکھ روپے ان کا بن رہا ہے پارٹنرشپ میں حصے داری، اور وہ دینے کو تو تیار ہے لیکن اس کے پاس چیک ہے 12.5 لاکھ روپے کا. اب اگر یہ مطلب اس سے نہ لیں تو صورت وہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ کام چلا ہے، جی وہ چیک کوئی سال کا تھوڑی ہوگا، ٹھیک ہے. مہینے 2 مہینے 6 مہینے کا ہوگا. ٹھیک ہے. جب اتنا عرصہ کام انہوں نے کھینچا ہے، اس کے ساتھ کام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور فوری طور پر ظاہر بات ہے اگر ایک پارٹنر الگ ہوتا ہے جی تو دوسرے کے پاس فوری طور پر کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو پھر یہ کہ کاروباری وہ بھی ختم کرے ٹھیک ہے. اور سارا سامان بیچا جائے اور پھر پیسہ ادا کیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انتظار کر لینے میں اگر کوئی مذائقہ نہیں ہے تو انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک. اگلی کال یعنی 12.5 کا اگر چیک ہے تو 12.5 کی قیمت میں لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، جتنے پیسے نکلتے ہیں اتنے کا چیک لیں. ٹھیک ہے. اگر ان کے 11.5 لاکھ بنتے ہیں اور یہ ابھی 12.5 لاکھ روپے کا 3 مہینے بعد کا چیک بالفرض لے لیتے ہیں اور جب رقم آتی ہے تو 1 لاکھ پارٹنر کو دے دیتے ہیں، جی تو اجازت بن جائے گی؟ تو کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک ہے، پھر شرعن اجازت ہوگی. کیونکہ انہوں نے کمی بیشی کی نہیں نا، جی جتنے پیسے بن رہے اتنے لیے، جی اور جو زیادہ ہیں چیک کی مد میں وہ انہوں نے واپس کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ احکام تجارت بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، حضرت ایک صاحب سے مجھے ایک کسٹمر کا کانٹیکٹ ملا ہے، میں نے اس کسٹمر سے کام کرنے کی کوشش کی مگر کام نہ ہو سکا، پھر بات ختم ہو گئی. اسی طرح کافی مرتبہ کوشش ہوئی اور بات ختم ہو گئی. اب جا کے اس کسٹمر نے پھر مجھے کانٹیکٹ کیا ہے. اب اگر میں اس سے کام کرتا ہوں تو کیا جس نے مجھے پہلی مرتبہ اس کسٹمر کا نمبر دیا تھا، اس کسٹمر کے بارے میں دیا تھا کانٹیکٹ، کیا مجھے اس کو اپنے محنت پہ جو مجھے ملے گا اس کو کس طرح اس کو دینا ہے، اور دینا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی اس میں محنت نہیں ہے، اور دینا ہے تو کتنا دینا چاہیے، کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ ملوایا تھا مگر بھلے کام نہیں ہوا تھا، اور بعد میں اب اس میں اس کا انٹرسٹ بھی نہیں رہا اور اس نے پوچھا بھی نہیں، مگر میرا اگر کام ہوتا ہے تو کیا مجھے خود سے اس کو دینا چاہیے اور کیا دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں، شرعی اعتبار سے جو بروکر ہوتا ہے وہ اپنی محنت دوڑ دھوپ کے بدلے پیسے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے ملوایا بھی نہیں، صرف نمبر دے دیا تو یہ عمل جو ہے وہ ناکافی ہے. ٹھیک ہے. اجرت لینے کے لیے ٹھیک ہے، کمیشن کے لیے ناکافی ہے. ناکافی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس کے پاس لے کر گیا ہے، میٹنگ ارینج کروائی ہے تو یہ عملی ایکٹیویٹی پائی گئی. ٹھیک ہے. تو بالفرض عملی ایکٹیویٹی بھی پائی گئی، ٹھیک ہے. لیکن سودا نہیں بنا ان کا. ٹھیک ہے، اس وقت نہیں بنا. ٹھیک ہے. اور بعد میں بھی نہیں بنا. ٹھیک ہے. پھر اتفاق سے کبھی کسی اور وقت بن گیا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے اتفاق، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے چیٹنگ. صحیح ہے. دونوں میں فرق ہے. صحیح. اب مثال کے طور پر کسی بروکر کے ساتھ جائیں اور جتنے کے ریٹ ہیں ایسے ریٹ بتا کر آئیں کہ سودا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور بعد میں خود چلے جائیں اور یہ کہیں کہ جناب وہ تو سودا ہی نہیں ہوا تھا ہمارا. ٹھیک. تو وہ اتفاق نہیں ہوگا. صحیح. وہ آپ نے اس کے ساتھ ایک خیانت کا مظاہرہ کیا، پلاننگ جو ہے کام کیا، پری پلاننگ کام کیا، خیانت کا مظاہرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی محنت ضائع ہوئی ہے، وہ تو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جو صورتحال بن رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بروکر کی کوئی اجرت بنتی ہو. ٹھیک ہے. جو تفصیلات انہوں نے بتائی ہے اس کے اعتبار سے بروکر کی اجرت نہیں بنتی. ٹھیک. اب بروکر کی اجرت جب نہیں بنتی تو دینا تو لازمی نہیں ہے. اپنی مرضی سے اگر تھوڑا بہت یہ دے دیتے ہیں، اس کی طرف سے تقاضا نہیں آیا کوئی ایسا، جی،
تو ایک جداگانہ صورتحال ہے، تو جائز ہوگا دینا لینا؟ جائز ہوگا، کیونکہ مشروط نہیں ہے نا یہ، ٹھیک ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ نہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اگر رضامندی اور خوشی کے ساتھ دے دیں اور اس کا کوئی تقاضا بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ویسے مجھے یہ انوکھا یوں لگا کہ بالعموم سوالات اس نوعیت کے آتے ہیں یا پوچھے جاتے ہیں جس میں ایک رجحان یہ پایا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کمیشن نہ دینا پڑے. اب یہ خود بھی بیان کر رہے ہیں کہ ان کا جس بروکر کے ذریعے پارٹی سے رابطہ ہوا اس وقت سودا نہیں بن سکا اور تجارت نہیں ہو سکی تو کمیشن بھی نہیں ہوا، لیکن اب جب کہ دوسری تیسری دفعہ میں سودا بنا ہے اور وہ بروکر جس نے ملوایا تھا اس کا بن رہا نہیں بن رہا تو بھی وہ تقاضا بھی نہیں کر رہا، وہ بھی گویا کہ بھول گیا، اس نے سے نصیحت مستنی کر دیا، تو یہ ایک بڑی پلس نہیں ہے؟ پلس ہے، بالکل پلس ہے. اور ظاہر بات ہے دل میں خلش جس کے ہوتی ہے جی، سب سے جو پہلا فتویٰ ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے. پہلا فتویٰ دل کا ہوتا ہے. جی ہاں، دل کی ایک آواز ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. حدیث پاک کا بھی ایک مفہوم ہے کہ اپنے دل سے پوچھو. جی، کہ دل میں ایک آواز ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو اس آواز برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. جی، تو اب جو وہ آواز ہے، ایک اور روایت بھی ہے کہ اپنے دل سے پوچھ. ٹھیک ہے، استفتاء بالقلب سے جسے تعبیر کیا. تو وہ جو ایک آواز ہوتی ہے دل کی، پھر اس کو بندے کو موقت کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ میں غلط تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی انسان کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مصطفی اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جیسے ان کی ایک سوچ بنی اور پھر اب انہوں نے پوچھا بھی ہے اور اگر کچھ یہ دیتے ہیں اسے صحیح ایک سوچ ہے، آپ نے بھی کہا کہ پلس ہے، مثبت ہے، حدیث پاک سے اس کی گویا کہ تائید بھی ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل دنیاوی فائدہ ہوتا ہے. بندہ جو ہے نا وہ بالخصوص کاروبار میں بندے پہ ملامت نہیں ہوتی، ملامت سے بچتا ہے، لوگوں میں اعتماد بڑھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارے گا، جی بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں نا، بندہ جری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے دل کی آواز پر کان نہیں دھرتا، ٹھیک ہے، کہتا جو ہوتا ہے انہیں دو. دیکھیں گے. تو بہت ساری صورتوں میں لوگوں کا حق بھی مارتا ہے وہ. ٹھیک ہے، لوگوں کا حق مارے گا تو دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے، اور حق ادا کرے گا تو دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. اگلی کال دیجیے. میں کمال الدین عرض کر رہا ہوں صبح بلوچستان ضلع بارکھان سے. گزارش یہ کہ میں مطلب درزی کا کام کرتا ہوں نا، اور میرے پاس اپنے پیسے نہیں تھے اور کسی نے پیسے مجھے دیے شراکت کے حساب میں نا. ابھی مطلب اس نے 1 لاکھ روپے مجھے دیا، میں نے سامان مشینیں وغیرہ لی ہیں، تو مطلب 3 مہینے میں نے وہ کام کیا. وہ خود درزی نہیں ہے، اس نے صرف پیسے دیے، اس نے بولا کام آپ کا ہوگا، پیسے میرے ہوں گے. تو اب میں نے 3 ماہ کام کیے، اس میں پرافٹ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب جو بھی پرافٹ ہوئی ہے وہ کرائے میں چلا جاتی تھی یا خرچے میں چلی جاتی تھی نا، دکان کے خرچے میں. تو اب یہ پوچھنا ہے کہ ابھی جو سامان اس نے لے کر دیا ہے، ابھی وہ کہتا ہے کہ میں شراکت ختم کرتا ہوں، میں نے جو پیسے دیے وہ مجھے واپس کر دو آپ. اب وہ آیا کہ منافع میں وہ شریک ہے کہ نقصان میں بھی وہ اسی سامان ابھی جو ہم بیچیں گے یہ تو اسی قیمت میں ظاہری بات نہیں جائے گا. اب یہ پوچھنا ہے کہ وہ سامان کے جو پیسے اس نے دیے وہ سارے اس کو واپس کرنے ہیں یا جتنا نقصان ہوگا سامان میں وہ بھی ہم دونوں کا آدھا آدھا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں بڑی پیچیدہ صورتحال ہے جی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مداربت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مداربت ہوتی ہے ٹریڈنگ بیس. یہ ٹریڈنگ بیس کام تو نہیں ہے. نہیں، انہوں نے تو ایسٹس خرید کے دے دیے. یہ ہے اپنا سروس بیس کام ہے. ٹھیک ہے، کاروبار کی نوعیت جو ہے کہ مشینری خریدنے کے بعد انہوں نے سروس دینی ہے، آگے کپڑے سی کر دینے ہیں، جی، خرید و فروخت نہیں کرنی. تو ایک تو اس اعتبار سے فقہی طور پر پیچیدگی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر معاملہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، بہت اچھا سلیوشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے اور کوئی پیسے ملا رہا ہے. اب یہ تو ایک تیسری گلی ڈھونڈنے کے چکر میں کہ جہاں راحت اور سکون ملے ان کو اور سامنے والا کا نقصان ہو. ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے ساتھ پیسے ملانے ہیں وہ شخص اس اعتبار سے پیسے ملائے 1 لاکھ کی مشینری ہے 1.5 لاکھ کی ان کو بیچتے. 1 لاکھ کی مشینری تھی، 1.5 لاکھ کی ان کو بیچ دی 3 سال کے ادھار پر. ٹھیک ہے، مثال ہے. ٹھیک. اور یہ جو ہے ساری مشینری ان کی ہو جائے گی، کام ان کا ہوگا، نفع نقصان کا جو حساب کتاب ہے وہ ان کو نہیں دینا، ایک طرفہ ہو جائے گا، ایک طرفہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سامنے والے کو پتا ہوگا جی مجھے یہاں سے اتنے پیسے ملنے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی ان کے لیے یہ بہتر ایک مشورہ ہے
کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آج اس مشینری کی مارکیٹ کتنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آج آپ اس کو نفع دے کر خرید لیں تو یہ بہت درمیانی صورت ہے. ٹھیک. فی الحال تو آپ کی صورت مشکل لگ رہی ہوگی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس نے پیسے لگائے ہیں، اس نے بھی تو ایک رسک لیا ہے، ٹھیک. تو کچھ پیسے اس کو بھی مل جائیں اور ان کا بھی نفع ہو جائے. ان کا نفع اس صورت میں ہوگا کہ ان کو ادھار میں مل جائے. ٹھیک. یہ 2-3 سال میں اس مشینری کے جو ہے وہ مالک تو خریدتے بن جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن 2-3 سال میں مشینری جو ہے اس کے پیسے ادا کر لیں گے اور سامنے والے کو بھی نفع مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک جو صورت تھی جسے اپنایا جا سکتا ہے وہ مفتی صاحب نے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام فضیل ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر اکاؤنٹ جو سیلری اکاؤنٹ ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، مطلب سال میں اس پر کچھ پیسے آ جاتے ہیں جو سیونگ اکاؤنٹ پہ ملتے ہیں، کچھ پیسے ہوتے ہیں، اگر وہ پیسے میں استعمال نہیں کرتا ہوں، ان پیسوں کو میں نکال دیتا ہوں، مطلب کسی کو دے دیتا ہوں بغیر ثواب کی نیت سے، تو آیا کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ پلیز میری رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے، جب تک وہ اکاؤنٹ چلتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھا رہے گا کہ آپ سود خور ہیں، سود کھا رہے ہیں. جو کنورشل بینکوں کا اکاؤنٹ ہے وہ سود پر مشتمل ہے. سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ تو سود پر مشتمل نہیں ہوتا. تو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے آنا، سود ملنا ہے نا، تو آپ کو سود مل رہا ہے. سب سے پہلے تو توبہ کی جو شرائط ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ توبہ اسی وقت ہوتی ہے جب اس عمل سے آپ باز آئیں. اگر اس عمل میں مبتلا ہیں، اس عمل کو ختم نہیں کیا تو توبہ بھی نہیں ہے. توبہ کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس عمل کو ترک کیا جائے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ندامت اس پر ہو، اب تک جو کیا ندامت ہو. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم مصمم کیا جائے، تب جا کے جو ہے وہ توبہ قبول ہوتی ہے. تو اس اکاؤنٹ کو فوری طور پر بند کروائیں اور اب تک جو نفع حاصل کیا بغیر ثواب کی نیت کے اس کو مستحق کے زکوٰۃ کو دے کر جان چھڑوائی جائے گی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی آمد مرحبا. احکام تجارت سلسلہ میں عرض ہے مفتی صاحب، خواتین کا کاروبار یا ملازمت کرنا کیسا؟ اور اب تو تقریباً سٹورز ہوں یا کوئی بھی شعبہ ہو، تقریباً خواتین ہی آگے نظر آتی ہیں. اور دوسرا یہ عرض کرنی تھی مفتی صاحب کہ فکس ریٹ کرنا، یعنی آپ دکان کے اندر، کوئی ایک دکان ہے اس کے اندر ہر چیز کا ایک ریٹ فکس کر دیا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے، فکس ریٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے شرعی اعتبار سے. ٹھیک ہے. بارگیننگ نہیں ہو پاتی نا اس سے. دیکھیں، دکان پر جو دکان کا مالک ہے، جو مال بیچ رہا ہے، جی، اس کا یہ حق ہے کہ وہ بارگیننگ نہ کرے. ٹھیک ہے. لازم نہیں اس پہ. لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب اگرچہ کہ ترغیب ضرور ہے کہ بھی بارگیننگ سے کام لیا جائے، ٹھیک. لیکن ایک ٹرینڈ ہے بعض مارکیٹس میں یا بعض شاپس میں یا بعض برانڈس میں جی، کہ وہاں ایک ہی ریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. ٹھیک. رہی بات خواتین کی جاب کی، تو دیکھیے ہمارے ہاں خواتین کیوں باہر آتی ہیں؟ کاروباری یا ملازمت کے شعبے میں کیوں باہر آتی ہیں؟ ٹھیک. اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ جہیز ہے. جہیز. جی ہاں. بچے والی خواتین آپ کو کم ہی جاب پر ملیں گی. عام طور پر غیر شادی شدہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی کہ ان کے والدین کو جہیز کی فکر ہے کہ جناب جہیز کیسے بنے گا، ٹھیک. اور اس کی بنیاد پر ان کو باہر آنا پڑتا ہے، جابس کرنی پڑتی. جابس کرنی پڑتی ہے. ایک کیٹیگری یہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس رسم کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ خاتمہ کسی ایک فرد کے کرنے سے نہیں ہوگا. ٹھیک. بعض اوقات ہم باتیں تو بنا کے جناب وہ زمین سے آسمان کو ایک کر دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی جو حالت ہے ہم نہیں سدھار پاتے. ٹھیک. کم خرچ میں جہاں شادیاں ہوں گی اور بہن بیٹیوں کو کم جہیز کے ساتھ قبول کیا جائے گا تو ان پر یہ بوجھ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک. اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف. اصل مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ جی خواتین کی جاب. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں 5 شرائط بیان کی ہیں عورت کی جاب کے تعلق سے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اس کا ستر جو ہے وہ مکمل طور پر چھپا ہوا ہو. ٹھیک ہے.
اب عورت کے بال کھلنا کسی ڈیوٹی میں شرط ہے کہ یہ دوپٹہ استعمال نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، بال کھلے ہونے چاہیے، تو ایسی جاب تو جائز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ بے تکلفی نہ ہو، یعنی نامحرم سے کہیں کر بھی رہی ہے جاب تو بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، ایک ریزرو رہ کر وہ جاب کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان تنہائی نہ ہوتی ہو، جاب ایسی ہو کہ کہیں بھی اسے مرد اور عورت کے ساتھ، یعنی اس عورت کو کسی مرد، اجنبی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہونا پڑتا ہو۔ ٹھیک، اب جناب ایک کمرہ ہے، وہاں کوئی اور نہیں آتا، دروازہ بند ہوتا ہے، یہ دو بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے، ان کی کوئی غلط نیت نہیں ہے، کوئی غلط نظر نہیں ہے، تب بھی ایسا ہونا شرعاً گناہ ہے، اللہ اکبر، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ چست کپڑے پہننے کا، ٹھیک، ایسا لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یوں مجموعی طور پر 5 شرائط امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، تو ان شرائط کے تحت اگر عورت جاب کرتی ہے جی، تو اس کو اجازت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جاب یا اپنا کاروبار؟ دیکھیں وہ تو پھر نکلنا، کاروبار کا مطلب یہ کہ نکلنا ہوگا اس سے گھر سے باہر، جی، تو اپنے کام کے اندر آپ عام طور پر، ہمارے یہاں تو ایسا ٹرینڈ نہیں ہے کہ عورت دکان کھول کے بیٹھی ہو، نہیں ایسے تو نہیں، گھروں میں جو کام ہے تو اس کے اندر تو بہت ساری خرابیاں نہیں پائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو ترغیب بھی یہی ہے کہ عورت پہلے آپشن پر جائے، گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کر لے، کوئی ایسی چیزیں بیچنا شروع کر دے ٹھیک ہے، دستکاری کے جو کہ کام، محلے کی عورتیں آ کے لے جائیں، ٹھیک ہے، تو یوں گھر میں رہتے ہوئے بھی کام کاج اگر کرنا ممکن ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ جی میں محمد عدیل بات کر رہا ہوں بھاگلپور سے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں ایک سرکاری ادارے میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں نا، تو جو ہم کام کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے پاس جو ہے نا فالتو بچ جاتا ہے نا، وہ ہم جو ہے بس تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے 5 کلو 10 کلو بنا کے جو ہے نا وہ باہر بھیج کے 500-600 کا جو ہے نا ہم بیچ دیتے ہیں۔ اگر یہ کیا ہمارے لیے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر ہم وہ جو لوہا بچتا ہے نا، اگر ہم ادھر چھوڑ دیں تو وہ جو ہے نا پڑا زنگ لا کے خراب ہو جاتا ہے، وہ نہ گورنمنٹ کے کام کا ہے نہ ہمارے کام کا ہے، تو برائے مہربانی اس کا کچھ جواب بتائیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوہا آپ کا تو نہیں ہے، یہ تو طے ہے، یہ طے ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس ادارے کا جہاں آپ کام کرنے گئے ہیں، اس کا جو وہ بندہ جو آپ کے ساتھ ڈیلنگ میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ سپرد کر آ جائیں کہ بھئی یہ بچ گیا ہے، آپ کے ادارے کا ہے، میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تو یہاں مزدوری کرنے آیا تھا، مجھے مزدوری کے پیسے مل گئے، ٹھیک ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، ٹھیک ہے، یہ بری ذمہ ہوں گے۔ صحیح، وہ اگر حفاظت نہیں کرتا، ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی گرفت ہوگی، ٹھیک ہے، دنیا میں نہیں ہوتی تو آخرت میں ہوگی۔ صحیح، وہ اگر بیچ کے کھا جاتا ہے تب بھی اس کی گرفت ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ اگر آسان طریقے سے اس کو جو کرنا ہے وہ کام کرتا ہے اور ادارے کو نقصان نہیں پہنچاتا تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک، ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے، صحیح، یہ اپنے دل کو یوں نہ منائے کہ جی وہ تو ضائع ہو جائے گا، اس کو تو زنگ لگ جائے گا، میں نہیں کھاؤں گا تو وہ کھا جائے گا، ٹھیک، تو اس طریقے سے دل بہلا کر گناہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ میری پراپرٹی نہیں ہے، ٹھیک، میری ملکیت نہیں ہے، صحیح، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ روزگار دیا، میرے ہاتھ میں ہنر ہے، میں جا کے اپنا ہنر مندی کا کام کرتا ہوں، مجھے اس کے پیسے مل جاتے ہیں، ٹھیک، میں واپس آ جاتا ہوں، صحیح، اتنا ہی کافی۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ محمد حرم اطاری عمان مسقط سے۔ مفتی صاحب، جو جانور حصے پہ دیتے ہیں اس کا شرعاً جو ہیلا کرتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی میں نے سنا تھا جانور جو حصے پہ دیتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، تو اس کا شرعاً جو ہیلا کرتے ہیں وہ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں جانور کسی کو اگر دینے ہیں حصے پر تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو 50,000 روپے کا جانور خریدنا ہے، ایک جانور خریدنا ہے، اور 50,000 روپے کا خرید کے اس کے آپ حوالے کریں گے، اس کے بجائے آپ 25,000 روپے اس کو قرضہ دے دیں اور 25,000 روپے اپنی طرف سے دے دیں، 50,000 روپے اس کے ذمہ لگ گئے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ کہیں کہ جناب یہ تم نے 25,000 روپے تم سے قرضہ لیا ہے ٹھیک ہے، اور 25,000 روپے جو ہے میری انویسٹمنٹ، وہ میری انویسٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو جانور جو ہے ہم دونوں کا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جانور دونوں کا ہو گیا، اب اگر وہ مر جاتا ہے تو سامنے والا 25,000 روپے تو بہرحال دے گا اس کو واپس، ٹھیک ہے، ان کا ایک رسک کور ہوا۔ صحیح ہے، اب اس جانور کے بچے ہوتے ہیں
وہ دونوں کے ہوں گے برابر، ٹھیک، دونوں کا برابر کا شیئر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جانور مہنگا بیچا جاتا ہے تو دونوں کو برابر کا نفع ملے گا۔ ٹھیک، ہاں، اس جانور کو رکھتے ہوئے وہ چارہ کیا کھائے گا، کتنا خرچہ ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، یہ دونوں پر ڈیوائیڈ ہوگا۔ تو اس طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ آپ جانور کو کسی کو دے سکتے ہیں، یہ بہت ہی معتدل طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں، ایک سوٹ 500 روپے کا آتا ہے، ایک شخص سے لے کر میں نے 20,000 کا مان لیا۔ میں نے یہ پہلے بات طے کر لی کہ 450 روپے کا آتا ہے، میں 500 میں بیچ رہا ہوں۔ آیا کہ 550 میں بھی دوں تو میں اس کو آدھا پروفٹ دوں گا، یا پھر جو 4.5 میں نے ان سے کہے ہیں کیا پھر 500 میں بیچوں؟ یہ دوبارہ چلائیے گا کال دوبارہ چلیں۔ میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں، ایک سوٹ 500 روپے کا آتا ہے، ایک شخص سے لے کر میں نے 20,000 کا مان لیا۔ میں نے یہ پہلے بات طے کر لی کہ 450 روپے کا آتا ہے، میں 500 میں بیچ رہا ہوں۔ آیا کہ 550 میں بھی دوں تو میں اس کو آدھا پروفٹ دوں گا، یا پھر جو 4.5 میں نے ان سے کہے ہیں کیا پھر 500 میں بیچوں؟ ٹھیک، دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے جو 20,000 روپے لیے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر اس کی بنیاد یہ ہے کہ 20,000 روپے میں مثال کے طور پر 40 سوٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ 40 سوٹ آئے ہیں تو میں آپ کو اتنا نفع دوں گا، تو آپ نے کسی کی انویسٹ فکس نفع پر لی ہے۔ ٹھیک، ہو سکتا ہے اتنا نفع نہ ہو، مارکیٹ گر جائے آگے جا کے اور نقصان ہو جائے، لیکن آپ کو وہ نفع دینا ہی پڑے گا اس کو۔ تو یہ جو طریقہ انویسٹ ہے یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 20,000 کا مال لینا ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، یا اس کو کہیں کہ مجھے وکیل بنا دے، میں تمہاری طرف سے خرید کر لے کر آتا ہوں اور تمہارے حوالے ایک دفعہ کر دوں گا۔ ٹھیک، آپ جائیں مارکیٹ میں 450 روپے کا آپ نے سوٹ خریدا، 450 کا سوٹ خریدنے کے بعد آپ نے وہ گٹھڑی اس کے حوالے کر دی کہ بھئی یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ لے لو، اور اس نے اپنا قبضہ کرنے کے بعد 25 روپے رکھ کے وہ سوٹ آپ کو بیچ دیے۔ ٹھیک، 2 مہینے کے ادھار پر ایک مثال ہے، آپ کو بیچ دیے۔ اب وہ جو 450 روپے کا سوٹ تھا، اب وہ آپ کو 475 روپے کا پڑا۔ ٹھیک، آپ اس کے مالک ہیں، آپ چاہے 500 کا بیچیں، 550 کا بیچیں، 1000 کا بیچیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ سامنے والے نے آپ کے ساتھ ڈیل کی ہے، مال بیچا ہے، وہ ادھار میں جو مدت مقرر ہوئی ہے اس کے اعتبار سے آپ سے پیسے لے لے گا، اور اس میں کسی قسم کا سود، کسی قسم کی شرعی خرابی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طریقہ کار پر عمل کریں، لیکن اس میں نازکی کافی ہے۔ پہلے آپ کو وہ اپنا وکیل بنائے گا، آپ اس کی طرف سے جا کے پسند کر کے خرید کر لے آئیں گے، اس کے حوالے کریں گے، وہ اپنا قبضہ کرے گا، پھر وہ آپ کو بیچے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اس میں سے کوئی بھی کڑی نہ چھوٹے۔ پتہ چلا کہ آپ نے اس کو قبضہ ہی نہیں کروایا، فون پہ بول دیا کہ میں نے خرید لیا ہے، ٹھیک ہے تم مجھے بیچ دو، نہیں، جو باتیں بیان کی ہیں سب پر عمل ہوگا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ احکام تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ 2 لوگ سرمایہ ملا کر ڈیری کا کام شروع کر رہے ہیں، ایک کا 30% ہے، دوسرا کا 70%۔ اب جو 30% والا ہے دیکھ بھال ساری وہ کرے گا، 70% والا سلیپنگ ہے، پارٹنر ہے، تو جس حساب سے وہ سرمایہ ملا رہے ہیں، کیا اسی حساب سے ان کو شیئرنگ، پروفٹ شیئرنگ، لاس شیئرنگ رکھنا ضروری ہے، یا وہ 50-50 رکھ کر سکتے ہیں کہ جو 30% ملا رہا ہے، کام وہ کر رہا ہے، تو اس کو شیئرنگ 50% مل جائے گی اور دوسرے کو بھی 50%؟ رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو آپ نے صورت بیان کی ہے، اس میں جو ورکنگ پارٹنر ہے، جو عملی طور پر کام کر رہا ہے، اس کا شیئر کم ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے، لہٰذا وہ ورکنگ پارٹنر نفع زیادہ رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک، وہ 50 کیا 90% بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر ایسا انویسٹر ہو جو کام نہیں کر رہا، اس کا سرمایہ بھی کم ہو اور اس کے لیے زیادہ نفع رکھنے کی بات کی جائے، تو پھر وہاں پر کلام کرنے کی حاجت ہے۔ جو صورت آپ نے بیان کی ہے، اس میں ورکنگ پارٹنر کا نفع زیادہ رکھا جا سکتا ہے۔ کیپٹل کے تناسب رکھنا، یعنی کیپٹل کا تناسب رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو مطلب دونوں پارٹیوں میں جو طے ہوگا وہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
शरीफ अत्तारी, कोलार, कर्नाटक, हिंद से। मेरी गुजारिश ये है कि मैं रेशम का व्यापारी हूँ। मैं जब रेशम फरोख्त करता हूँ, मतलब कैश में फरोख्त करे तो एक रेट, और महीना खर्च दे तो और ज्यादा रेट, और 2 महीने खर्च दे तो और ज्यादा रेट। मेहरबानी करके मुफ्ती साहब ये बताइए कि वो सही है या गलत। ठीक है जी, आपको बता। माशाल्लाह भाई, हमें तो वैसे तलाश थी किसी रेशम के ताजिर से बात करने की। क्योंकि आजकल तो सूरत हाल ये है कि हर जापानी कपड़े को रेशमी कपड़ा बोल दिया जाता है, और लोग पूछते हैं भाई ये जायज़ है कि नाजायज़ है। तो ये जापानी कपड़े होते हैं या चमकते हुए कपड़े होते हैं, रेशमी कपड़े नहीं होते। रेशम एक अलग चीज़ है। थोड़ा सा आप हमें बता भी दें, अगर अपना कॉन्टेक्ट छोड़ दें तो आपसे पूछ लेंगे हम कि आप जिस रेशम की बात कर रहे हैं वो बनता कैसे है। ठीक है। क्योंकि शरीयत मुताहरा ने जिस रेशम को मर्द के लिए हराम करार दिया है, मर्द के लिए जो रेशम हराम करार दिया गया वो कीड़े से बनता है। रेशम का जो कीड़ा होता है उससे बनता है, और उससे फिर जो है ना वो धागा हासिल होता है, उससे वो बुना जाता है कपड़ा। तो अगर आप ऐसा ही रेशम का काम कर रहे हैं तो ठीक है, काम तो नाजायज़ नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इससे मर्दाना कपड़ा ही बनेगा। ठीक, ये भी मुमकिन है कि औरतों का कपड़ा बने, तो धागा बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है। सही। अब जो आपका सवाल ये है कि 1 महीने के उधार पर जो है ना रेट और होता है, 2 महीने के उधार पर और होता है, और 3 महीने के उधार पर और होता है, तो देखिए ये है बारगेनिंग सिचुएशन। आप डीलिंग कर रहे हैं ना कि भाई मैं माल इतने का दूंगा, इतने का दूंगा, इतने का दूंगा। तो बेचने वाले को ये इख्तियार है कि वो अपने मफादात को सामने रखकर किसी एक रेट पर राजी हो। ठीक। तो अगर कोई ग्राहक 3 महीने के उधार वाला आए तो उसको आप रेट ज़्यादा बताएं, 2 महीने वाले को कम बताएं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। या एक ही ग्राहक आकर आपसे पूछे 2 महीने में दूं तो क्या दोगे और 1 महीने में दूं तो क्या दोगे, आप रेट कम ज़्यादा बताएं, कोई ख़राबी नहीं है। ख़राबी इस चीज़ में है कि आप सौदा कर लें और 3 रेट बता दें उसको। ठीक है, माल बेचा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का ये रेट है, जिस हिसाब से पैसे दोगे वो रेट होगा। ये जायज़ नहीं है। एक रेट पर सौदा करें, उसको आप पूछ लें आपको कितने महीने की उधार चाहिए, एक रेट पर सौदा करें। मिसाल के तौर पर 3 महीने के रेट पर सौदा हो गया और माल लेट हो गया, यानी पेमेंट लेट हो गई, पेमेंट नहीं दे सका किसी वजह से, अब आपको इस बात का इख्तियार नहीं होगा कि आप उससे ज़्यादा पैसे मांगें। ठीक, कि भाई तुमने उधार कर दिया है, ज़्यादा पैसे दो। नहीं, जितने में सौदा हुआ था, क्योंकि पैसे लिए जा रहे हैं माल के। अगर आप टाइम और पीरियड के पैसे लेंगे अलग से तो फिर वो सूदी मामला हो जाएगा। ऐसा करना जायज़ नहीं होगा। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब मोहम्मद रमजान अत्तारी, इलाका खोखरा, सहाराई मदीना, मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर ये इरशाद फरमा दें कि एक तो ये जो मोबाइल के मुख्तलिफ नेटवर्क है, इन पे कुछ पैसे कटवा कर फ्री मिनट या SMS या MB वगैरह के बंडल लिए जाते हैं, तो इनका लेना कैसा। और नंबर 2, अब हर मोबाइल के नेटवर्क ने अपनी सिमों पर अपने अकाउंट खोलने की सिस्टम शुरू किया हुआ है। अब उनमें ये भी शर्त होती है कि अगर मैं इतने मखसूस पैसे रखेंगे तो उससे आपको फ्री मिनट मिलते रहेंगे। तो हुजूर एक इस मकसद से पैसे रखना कि मुझे फ्री मिनट मिलते रहे, ऐसा करना कैसा। और अगर कोई इस तरह पैसे अपने अकाउंट में रखता है कि मैं किसी दूसरे शहर में जाऊंगा, जेब कटने के खतरे से मैं इसमें रख लेता हूँ, वहां जाके निकलवा लूंगा, या किसी से लेन देन करना होता है तो पैसे अकाउंट में आते हैं, 2, 3, 4 दिन तक रहते हैं, तो उनके जो फ्री मिनट मिलते रहते हैं उनको इस्तेमाल करना कैसा। देखिए, मोबाइल कंपनियां जो अकाउंट खुलवाती हैं और उसकी बुनियाद पर ये शर्त लगाती हैं कि इतने पैसे होंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, आपको फ्री मिनट्स मिलेंगे, आपको जनाब नेट मिलेगा इतने MB, आपको कॉल करने की ज़रूरत होगी, आपको मैसेज करने की ज़रूरत होगी। तो ये जो सब पैकेजेस मिल रहे हैं उस पैसे की वजह से मिल रहे हैं जो आपने अकाउंट में रखवाए हुए हैं। अकाउंट में ये पैसे रखवाना दर हकीकत कंपनी के ऊपर हमारा कर्जा है, और कर्जे के ऊपर मिलने वाला नफ़ा, मशरूत नफ़ा, ये सूदी मामला होता है। आप जो भी ये अकाउंट और ये जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ये सूद कहलाएगा, लिहाजा इससे बचना ज़रूरी है। और जो आपने एक मिसाल सामने रखकर सवाल किया, वो मिसाल और इस सवाल के अंदर दिन रात का फ़र्क है। भाई उस मिसाल के अंदर ये है कि हम पैसे अदा करके कोई पैकेज ख़रीदते हैं, ये तो एक डीलिंग है, ये तो एक ये समझें कि हम एक बंडल ख़रीद रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अकाउंट
खुलवा के पैसे रख के उस पर बेनिफिट लेना, ये जुदागाना मामला है। ठीक, अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं और अगली कॉल दीजिए। यासीन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मेरा सवाल ये है कि मैं चलाता हूँ रिक्शा, तो मिसाल के तौर पे एक दफा मैंने किराया तय किया 200 रुपए का, तो दूसरी दफा अगर वहीं पे जा रहा हूँ तो वो 250 रुपए में जा रहा हूँ तय करके, तो ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है? ठीक है जी गुलाम यासीन भाई, आपने कॉल की, यकीन माने मुझे बड़ी दिली खुशी हासिल हुई कि आपने ये हिम्मत की कि आप एक मसला पूछें, और वही जो हमने सिलसिले शुरू में बात की थी, दिल की आवाज़, दिल में खलश हो रही है, तो वो उलमा से पूछना यकीनी तौर पर बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है। ठीक, जब उससे बाजू का अमाउंट छोटा सा होता है, जैसे 200-250 में तो 50 रुपए ही है, अगर एज अ अमाउंट देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जी, लेकिन बात बड़ी है। बात बड़ी है। देखें, आप रिक्शा चलाते हैं और आप जो पैसे मुकर्रर करते हैं वो आपके लिए जायज़ है। आप 500 के बजाय 1000 रुपये मांग लें उससे, ये नाजायज़ नहीं कहलाएगा। तो अगर आपने एक दिन कस्टमर जो है वो 200 में छोड़ा, अगले दिन आप 250 मांग रहे हैं, आपके लिए ये बात नाजायज़ नहीं है, गैर शरई नहीं है। कि आपके दिल में कोई मतलब कि खलश पैदा हो रही है, तो बेचैनी पैदा हो रही है, तो उस बेचैनी को दूर करें। दूसरी बात यह है कि दो बातें यहाँ मज़ीद हैं। एक तो ये है कि मुसलमानों के साथ नरमी रखना, उन पर आसानी पैदा करना, इसका भी अपना एक सवाब है। बाज़ औक़ात जो है पता नहीं कौन सी मुसीबत और कौन सी परेशानी आनी होती है, लेकिन हमने जो मुसलमानों के साथ एहसान किया होता है, उनके साथ भलाई की होती है, उसकी वजह से वो परेशानी टल जाती है। तो अगर आप समझते हैं कि नहीं 250 में बेचारा चला तो जाएगा लेकिन बहुत ही कुड़ता हुआ जाएगा, ठीक है, और जो है वो सारे रास्ते अल्लाह भी लाता हुआ जाएगा, कितना किराया ले लिया है जी, तो आसानी पैदा करना मुनासिब है। इसमें अगर आप सब अच्छी नीयत रखेंगे तो सवाब की बात भी है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी ऐसा मुसाफिर ना बिठाएं कि जिसको आप ये कहें कि दे देना साहब, जो चाहे दे देना, नहीं, रेट मुकर्रर करें। जब भी सवारी बिठानी हो रेट मुकर्रर करें, चाहे आपको जो है वो 1 किलोमीटर जाना हो तो रेट मुकर्रर करके ही जाया करें। ठीक है, मुझसे आपके सवाल का आपने जो जवाब दिया, इसका मतलब वो एक ही डिस्टेंस है, एक ही मकाम से दूसरे मुअय्यन मकाम तक जो जाना है, चाहे 10 दफ़ा जाना हो तो 10 दफ़ा अलग अलग किराया ले सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल इससे रिलेटेड वो ये होता है कि बाज़ औक़ात इस तरीके के रिक्शा ड्राइवर्स जो होते हैं, टैक्सी वाले या इस तरीके की रेंटे कार वगैरह जो होता है, तो बाज़ औक़ात जो उन्हें बुकिंग करवा रहा होता है या जो उनको बुक कर रहा होता है उसकी डील डोल देखकर, उसकी कैफियत देख के भी किराया अप डाउन करते हैं, तो इसमें भी शरन कोई हरज नहीं है? हाँ, बाज़ औक़ात को किसी को देखेंगे मिस्किन आदमी है जी, कम पैसा बोल देंगे जी, सुटेड बुटेड आदमी को ज़्यादा पैसा बोलेंगे जी, तो कोई हर्ज तो नहीं है, कारोबार इसी चीज़ का नाम है। ठीक है जी, चलें जी, अगली कॉल दीजिए। मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल था कि हमारी एक ज़मीन है जो हमने बैंक को किराए पे दी हुई है, बैंक जो भी काम होगा उसके अंदर हमारे तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना, कि सूद वगैरह जो भी होगा उसमें हमारे तो कुछ नहीं होगा? ठीक है जी। देखिए, इस मसले का जवाब एक मरतबा मैंने पहले भी तफसील के साथ दिया है। एक होता है किसी जगह को किराए पर देना, तो किराए पर देने के मकासद ये होते हैं कि वो जगह को इस्तेमाल किया जाएगा। अब उस जगह में कोई क्या करेगा वो इसका खुद जिम्मेदार है। यही वजह है कि हमारे फुकाहा ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप गैर मुस्लिम को मकान किराए पर नहीं दे सकते। भाई कोई गैर मुस्लिम आएगा तो वो गैर मुस्लिम अगर मिसाल के तौर पर बुत परस्त है तो वो बुत भी रख के पूजा करेगा, सुबह शाम करेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए घर किराए पर देना जायज़ नहीं है। घर आपने दिया है बुनियादी तौर पर रिहाइश के लिए, ठीक, या ऑफिस है तो ऑफिस के लिए दिया है, तो अब उसके अंदर कोई क्या करेगा, किस तरह का सौदा करेगा, वो इसका खुद जिम्मेदार है। जिसने किराए पर अपना घर दिया है वो उस पर मुआखजा शरई एतबार से नहीं है। ठीक है, फिक्री तौर पर जायज़ है उसके लिए। जी ठीक है, अगली कॉल दीजिए। सर सवाल ये है कि जैसे कोई बंदा अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह का काम करता है और जैसे कंपनी स्टीम देती है ना किसी चीज पे ना माल देते, कंपनी ने स्टीम दी है, अब उससे रेट कम हो रहे हैं ना मार्केट में। अब अगर मैं उसके साथ पैसा लगा के माल उठा लेता हूँ स्टीम पे कम रेट में और थोड़े दिन बाद वो स्टीम खत्म हो जाती है तो वो जो रेट बढ़ जाते हैं स्टीम के, मैं उससे ऊपर से पैसे ले लेता हूँ, तो ये पैसे लेना जायज है या नाजायज है? ठीक है जी। माल किससे लेते हैं? कंपनी से लेते। ठीक है, कंपनी बाज अयाम में स्कीम देती है
ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کوانٹٹی پہ اسکیم دیتی ہے کہ اتنی کوانٹٹی اٹھا لیں گے، ان تاریخوں میں مال اٹھائیں گے تو اتنا % اضافی ڈسکاؤنٹ ملے گا. اچھا وہ پھر وہ کسٹمر کو بھی دے رہی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آج فروری کی 3 تاریخ ہے، 3 سے 5 تاریخ تک جو ہے جیسے مثال ہے کہ عید کے 3 دنوں میں جو ہے وہ مال سستا ہے. جی 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 ٹھیک ہے، جی عید کے 3 دنوں میں جو ہے کولڈ ڈرنک سستی ہے جی اور چوتھے دن سستی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی تو وہ. کسی نے اٹھا کے مال رکھ لیا، 3 دن بیچی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی اور چوتھے دن اس نے بیچنا شروع کی، اس دن وہ رعایت نہیں تھی، ٹھیک تو فقہی اعتبار سے تو کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک کیونکہ یہ کمپنی سے مال خریدتے ہیں، ٹھیک ہے کمپنی کے نمائندے نہیں ہوتے ٹھیک ہے کہ کمپنی نے ان کو بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور جتنی کی بکے گی جی اسی حساب سے ان کو آگے حساب دینا ہوگا. ایسا نہیں ہے، یہ مال خرید لیتے ہیں بعد میں یہ بیچیں گے، تو شریعت اعتبار سے تو کوئی خرابی سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ملیشیا میں جاب کرتا ہوں، وہاں ایک کمپنی کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہے، تو وہ کمپنی مجھے ویزے دیتی ہے، تو میں یہاں پاکستان سے نا ویزے پر بندے بلاتا ہوں، تو کمپنی کو پتا ہے کہ میں پروفٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو میں پاکستان سے بندے بلاتا ہوں ان کو میں بتاتا نہیں ہوں کہ میں پروفٹ لیتا ہوں کہ نہیں، تو کیا یہ میرا جو پروفٹ لینا ہے یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے یہ تو بڑا وسیع سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر تو آپ پراپر ویزے پہ بلاتے ہیں، مثال کے طور پر جو یہاں سے جا رہا ہے اس کو ڈرائیور شو کیا گیا ہے اور اس نے جا کر ڈرائیونگ ہی کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، اس طرح کا جو ویزا ہے وہ ٹھیک ہے. امارات اپنا عرب شریف وغیرہ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، آج کل تو وہاں بھی کافی سختی ہوئی ہے. اب جو اصل سوال یہ ہے کہ آپ کا پیسے لینا، تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ بروکر کی طرح ہے. دیکھا جائے گا آپ کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور اس دوڑ دھوپ کرنے پر مارکیٹ میں کیا عرف ہے. ٹھیک. اس دوڑ دھوپ کرنے پر اگر آپ معاوضہ لیتے ہیں کمپنی سے، اگر لیتے ہیں آپ کہ بھئی میں آپ کو ملازمین لا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے مجھے اتنا معاوضہ چاہیے، صحیح. کمپنی آپ کو دیتی ہے، ٹھیک ہے لوگ ٹھیک ہے لوگوں کا سارا پیسہ آپ کمپنی کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن کمپنی آپ کو دیتی ہے پیسے، ٹھیک ہے تو ایز اے بروکر تو اس کی گنجائش تو نکلے گی. ٹھیک. اس کو مکمل ناجائز طور پر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے تفصیل میں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں شاہد کے تعلق سے یہ اگر پائی جاتی ہیں تو جائز ہے، ٹھیک. اور اگر یہ نہیں پائی جاتی کچھ اور صورت بنتی ہے پھر ایک جدا گانا بات ہے. ٹھیک ہے. دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز اسکرین پہ آ رہے ہیں، آپ کی اپنے نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل MCR لگا دے گا. سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا، انشاءاللہ عز و جل کل دوپہر 1 بجے آپ اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکیں گے. اور دعوت اسلامی سوشل میڈیا کا جو ہمارا شعبہ ہے اس میں ایک پیج ہے فیس بک پر مدنی چینل لائیو، اس پر بھی ہمارے لائیو سلسلے موجود ہوتے ہیں، احکام تجارت بھی موجود ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام